جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا۔ جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا۔ تکفیر، صاف کر دینا، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں، کیوں پرواہ کوئی نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ پھر میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامند منہ پرا کر لیندہ، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہ گار کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم ہے۔ ما لم یغر، اگر ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سور ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتا، حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری۔ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ قریش نے کہا، آخری بات کر رہا، یار ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، چونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں، جیسے ہمارے یہاں مراسی ہوتے ہیں، ہمارے جو قدیم پنجاب کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہماری پیڑھیاں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں،
وہ ان کی تعریف کر کے انہوں نے قبراں بھی مٹ مٹا گئیاں، پھر انہوں نے سرداریاں گڈ کے ساڑھے کول پیسے بھی لے جاندے، دانے بھی لے جاندے، بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے، بچیاں دیا شادیاں بھی ہوندی ہیں۔ اب عام طور پر تو ذمہ داروں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے مراسیوں سے اب تک وفا کی ہوئی ہے، اور اللہ مجھے توفیق دیتے رہے۔ تو وہ پیڑیاں سے میرے نبی کا نسب نامہ آدم تک محفوظ ہے، وہ تو آپ کا معجزہ ہے، ورنہ تو عدنان کے آگے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے، باقی عدنان تک ہی سارے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ، اپنے رب کا نسب تو بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ تو سورہ اخلاص اتری، 4 آیات۔ جبریل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں فرشتے اترے ان 4 آیات کے لیے۔ قل، میرے نبی کہیے، ہوا، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا پہ 2 نہیں بن سکتا۔ فارسی میں صحیح معنی ہے اس کا یکتا، اردو میں ایسا طاقتور لفظ کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، احد۔ تو گزارا کیسے کرتا ہے اکیلا؟ اللہ الصمد، وہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، زمان و مکان سے جو بے نیاز ہو، اور کھانے پینے سے بے نیاز ہو، سونے جاگنے سے بے نیاز ہو، موت بیماری سے بے نیاز ہو، سبحان اللہ۔ اس کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں کہتے ہیں خدا۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، کسی نے بنایا تھا، صحیح ہے، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے یہی نام اپنا رکھا ہے، اور اس میں 99 صفات ساری آ جاتی۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں۔ اچھا، وہ کیسے محتاج کیسے نہیں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی بیوی، نہ باپ دادا پردادا، تو اس کی محتاجی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کا کچھ اور سمجھاؤ، نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو سمجھایا کیسے جائے؟ بھائی یہ سمجھو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ جب اللہ سے تعلق تھا تو امت عزت پر تھی۔ تو میری گزارش ہے کہ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی کی آخری وصیت تھی نماز نماز نماز۔ یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اور مریضوں کے ساتھ ہمدرد بنیں، ان کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ رزق حلال ہے، آپ مشورہ دیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، لیکن لالچ میں نہ پڑیں۔ یہ لیبارٹریوں سے بھی آپ کے سلسلے جڑے ہوتے ہیں، بھائی اتنے % ساڑھا تھے، اتنے % توڑا تھے، اور یہ جو دوائیوں والے، انہوں نے ڈاکٹروں کو خریدا ہوتا ہے، یہ لیبارٹریوں والوں نے خریدا ہوتا ہے،
تو ڈاکٹر تو نہ رہے گا نا، بکاؤ مال ہو گیا. تو ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اللہ سے صلہ لو. رزق حلال تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور اس ہینکی پھینکی کا رزق کبھی کافی نہیں ہوتا، ہمیشہ آدمی بھوکا رہتا ہے. اور قرآن پڑھو اور اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرو. اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم دو. میں وہاں پریسٹن میں تھا تو میرے ہیڈک کے لیے مجھے لے گئے نورالوجسٹ کے پاس. اتوار کا دن تھا. میں نے کہا تو اتوار ہے، کہا یہ چھٹی نہیں کرتے. تو 2 ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو وہ مریض اٹینڈ کر رہے تھے، مجھے بھی اٹینڈ کیا، میڈیسن لکھی. میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، 5 دن تو آپ جاب کرتے ہیں، 2 دن آپ کے جو فارغ ہوتے ہیں یہ آپ کلینک کرتے ہیں، تو بچوں بیوی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ کہا یہ تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ نے اصل سودا تو ضائع کر دیا. اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ تو بے دین نہیں ہوں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. تو یہ آپ کا ظلم ہے اپنی اولاد پر کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اب سب سے قیمتی سرمایہ تو اولاد ہے. میرے نبی سے بڑا کوئی ذمہ دار، بڑی سب سے بڑی نبوت، سارے عالم کا بوجھ سر پہ. روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے علیہم السلام. میری جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، ان سے کھیل رہے ہوتے تھے. امام حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، 2 جہان کی سرداری کعبہ قوسین، ایسے زبان باہر نکالتے تو وہ ایسے پکڑتے، تو جب وہ جھپٹا مارتے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر آپ ہنسنے لگتے، وہ پھر آپ زبان ایسے نکالتے، وہ پھر جھپٹا مارتے، آپ پھر منہ بند کر لیتے. یہ کھیل حسن سے ہو رہا ہے. ایک دفعہ کبھی اب صرف چادر اوڑھ لیتے تھے، اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر. جب حسن علیہ السلام پیٹ پر بیٹھے تھے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا، تو آپ ہلے نہیں، سارا پیشاب ان کا پیٹ پہ برداشت کیا. مجھے نہیں یاد، میرے 5 بچے، ایک تو اللہ نے لے لیے، کہ کسی کا پیشاب مجھے محسوس ہوا ہو میں اس کو لے کے کھڑا رہوں، فوراً میں انہوں یا منجی تے سٹیا یا نوکر نو دیتا. اور میرے نبی نے سارا پیشاب حسن کا اپنے پیٹ پہ برداشت کیا. جب فارغ ہو گئے پیشاب سے تو ان کو ایک طرف کے اور آگے پانی سے اپنے بدن کو دھو لیا. اپنے بچوں کو، بیویوں کو ٹائم دیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، اظہار محبت کیا ہے. جب آپ نفروں سے فارغ ہوتے تو ہم عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی، پھر فجر کے اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے. تو اس موبائل نے تو زندگی برباد کر دی ہے. اولاد میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں جو ایک آئی کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بلوٹوتھ آن نہیں ہوتا ہے، بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ نہیں ہوتا ہے. یہی فیصل آباد کی بات ہے. ہمارے پوتیاں پڑھتی ہیں کسی اسکول میں، مجھے تو اسکول کا بھی نہیں پتا، تو وہ ان کی ٹیچر ایک پیپر دیکھ رہی تھی اور پیپر دیکھتے دیکھتے رونے لگی. تو اس سے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. ایک سوال تھا، چھوٹے بچے نرسری کے. تو اس نے لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. تو وہ کہنے لگا اس کا خامن، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرا میرا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے. اور آگے اس نے ڈیٹیل دی ہے کہ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے میرے ماں باپ جتنی اپنے فون کو دیتے. تو یہ مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے. میراسیاں نو پتر ڈھیا انہوں چم چم کے مار چھڑیا، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو استعمال کرو. لیکن گھر جا کے اس خبیث کو بند کر دو. جب بچے ہوں، میاں بیوی بیٹھے ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، اس کا استعمال نہیں ہے. آپ کا تعلق کمزور ہو جائے گا.
محبتیں کم ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی اظہار محبت کرتے تھے بیویوں سے، ہمارے یہاں تو عیب سمجھا جاتا ہے، اور عرب میں تو بہت بڑا عیب تھا بیویوں سے اظہار محبت۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت اچھی لگنے لگی، حالانکہ جو قاب قوسین ہو اور اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کے لیے تو جنت بھی کوئی شے نہیں، لیکن اما عائشہ کے دلداری کے لیے مجھے تو موت ہی اچھی لگ رہی ہے جب سے مجھے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے۔ پوری ایک فل پیکج دے کر گئے ہیں زندگی کا۔ میں اب گھنٹے سوا گھنٹے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا چھوڑوں۔ بہرحال اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، فرائض کا اہتمام کریں۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آخر، میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو سارے رستہ سدھ ہے، 4، صرف 4، لائن کلیئر، سگنل آن، گاڑی موو کرے گی۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول، حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا، دیانتداری سے کرنا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، اس زبان سے کسی کو ڈسنا نہیں، اس سے محبت کا بول نکلے، زہریلا بول نہ نکلے، عفت فی تہمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ اے 4 کام کر لو ساری لائن صاف۔ 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے یہ حدیث، 4 باتیں، سچ بولو، جھوٹ نہیں، دیانتداری، فراڈ نہیں، اچھے اخلاق، بد اخلاقی نہیں، رزق حلال، حرام نہیں، تو دنیا بھی آپ کی ہے، جنت بھی آپ کی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ السلام علیکم۔